غازی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا، غازی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا، غازی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا۔ ہم حسینی ہے، ہم حسینی ہے، ہم حسینی ہے، زمانے کو بتاتے رہنا، غازی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا، غازی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا۔ ہم حسینی ہے، ہم حسینی ہے، ہم حسینی ہے، زمانے کو بتاتے رہنا، غازی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا، غازی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا۔ یہ شہزادی زینب کی تمنا سن لو، یہ شہزادی زینب کی تمنا سن لو، یہ شہزادی زینب کی تمنا سن لو، اپنے گھر فرش عذاب بچھاتے رہنا، غازی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا۔ ہم حسینی ہے، ہم حسینی ہے، ہم حسینی ہے، زمانے کو بتاتے رہنا، غازی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا، غازی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا۔ فاطمہ آئی ہے رومال لیے مجلس میں، فاطمہ آئی ہے رومال لیے مجلس میں، فاطمہ آئی ہے رومال لیے مجلس میں، اشک آنکھوں سے غم شے میں بہاتے رہنا، غازی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا۔ ہم حسینی ہے، ہم حسینی ہے، ہم حسینی ہے، زمانے کو بتاتے رہنا، غازی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا، غازی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا۔ واری کر جھول پہ اصغر کی میری ماں بہنوں، وار کر جھولے پہ اصغر کی میری ماں بہنوں، واری کر جھول پہ اصغر کی میری ماں بہنوں، اپنی اولاد کو پروان چڑھاتے رہنا، غازی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا۔ ہم حسینی ہے، ہم حسینی ہے، ہم حسینی ہے، زمانے کو بتاتے رہنا، غازی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا،
غازی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا، نصرت حضرت شبیر اگر ہو کرنی، نصرت حضرت شبیر اگر ہو کرنی، نصرت حضرت شبیر اگر ہو کرنی، اپنے سینوں سے لہو اپنا بہاتے رہنا، غازی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہے، زمانے کو بتاتے رہنا، غازی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا، غازی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا، واسطہ دے کے سکینہ کا شہ والا کو، واسطہ دے کے سکینہ کا شہ والا کو، واسطہ دے کے سکینہ کا شہ والا کو، اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگاتے رہنا، غازی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہے، زمانے کو بتاتے رہنا، غازی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا، غازی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا، تذکرہ کر کے حسین ابن علی کا ساحل، 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 جب تلک سانس ہے غم شے کا مناتے رہنا، غازی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہے، زمانے کو بتاتے رہنا، غازی عباس کے پرچم کو اٹھاتے 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 رہنا۔
علمدار کا پرچم اونچا کیا اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم جب تک ہے دورے آسمان، جب تک ہے دورے آسمان، سن لے یہ ہر پیر و جوان، سن لے یہ ہر پیر و جوان، آواز پر شبیر کی بڑھتا رہے یہ کارواں، رکنے نہ پائے یہ قدم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم ہر قلب پر چھاتے چلو، ہر قلب پر چھاتے چلو، دنیا کو بتلاتے چلو، دنیا کو بتلاتے چلو، ایک ایک محاذ ظلم کی تصویر دکھلاتے چلو، ہر دل میں بھر دو شے کا غم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم کب تک نہ مانے گا کوئی، کب تک نہ مانے گا کوئی، وہ وقت آئے گا کبھی، وقت آئے گا کبھی، ہر قلب پر چھا جائے گا اپنا حسین ابن علی، دنیا رہے زیر قدم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم جب بھی کوئی مشکل پڑے، جب بھی کوئی مشکل پڑے، دنیا اسی در پر جھکے، دنیا اسی در پر جھکی، سینوں سے پل کھا کر ادھر اٹھی صدائے یا علی، نکلا ادھر
قدم اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم یہ پرچم عباس ہے، پرچم عباس ہے، ٹوٹے دلوں کی آس ہے، ٹوٹے دلوں کی آس ہے، اب تک کسی پرچم تلے زندہ کسی کی پیاس ہے، جس نے سہے لاکھوں ستم اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم عباس ہے نام وفا، عباس ہے نام وفا، آغاز و انجام وفا، آغاز و انجام وفا، منہ موڑ کر دریا سے جو پیتا رہا جام وفا، ہو تیرا ہے بازو قلم اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم زندہ ہے حلم کی صدا، ہے حلم کی صدا، مٹتا نہیں خون کا لکھا، نہیں خون کا لکھا، شبیر کے ہاتھ کی قسم ایک معجزہ ہے کربلا، یہ سلسلہ ہوگا نہ کم اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم جب کربلا یاد آئے گی، کربلا یاد آئے گی، انسانیت شرمائے گی، انسانیت شرمائے گی، مظلوم کی آواز ہے دل میں اترتی جائے گی، پلٹیں گے پھر بہے کے قدم اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم اے نوجوانان ادا، نوجوانان عزا، تم ہو کسی دل کے دعا، کسی دل کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک یا حسین۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بذریعہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں جب سے ہم ماہ حیضہ کے سلسلے میں جو پروگرامز آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس وقت بھی میں دیوڑیہ نواب عنایت جنگ میں ہوں، اور یہ بڑی ہماری بھی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اس پروگرام کو بھی ہم نشر کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایک پرچم کی پرچم کشائی ہو رہی ہے جس کو نصب کیا جا رہا ہے، اور عنایت جنگ کی دیوڑی بالکل ہمارے شہر ولا علی اور عزائے حسین کے لیے مرکز ہے، اور اتنے مجالس ہوتے ہیں تو یہیں پر، اور یہ جو حضرات ہیں جو پرچم کربلا معلیٰ سے لایا گیا ہے، وہ پرچم کو نصب کرنے کا ارادہ کچھ اور تھا، مگر پروردگار اور شہزادی کی مرضی جو ہوتی ہے وہی کام ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اس جگہ کا انتخاب ہوا دیوڑیہ نواب عنایت جنگ، تو یہاں کے جو وارث ہے میں ان سے تمام تفصیلات آپ کو دریافت کر کے آپ کو آگاہ کراؤں گا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بھائی پہلے تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو ٹرم آپ یوز کرے ہیں اسے دیوڑی نہیں حسینیہ عنایت جنگ کہا جاتا، یہ مال امام ہے، یہ جو ہے عزا کا وہ مرکز ہے جو تاریخ سے آپ واقف ہیں، یہ تو یہ ایک خوش نصیبی ہے کہ مولا جو ہے اس جگہ کی چاہتے تھے کہ اس جگہ پہ جو ہے یہ پرچم جو ہے لہرائے، اور لانے والے جو ہے جو محبت سے لائے ہیں، یہ ان کے اپنے عقیدے کی بات ہے۔ جی جی، یہ ان کے اپنے عقیدے کی بات ہے جو محنت کر کے لائے ہیں، تو پوچھے کہ جو یہ نصب کرنا چاہ رہے ہیں، بولا بسم اللہ، یہ تو ہے ہی جو ہے عزائے حسین کا مرکز ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کافی جو دنوں سے کوشش ہو رہی تھی، وہ آج پوری ہوئی، اور وہ مومنین جو تشنا ہیں جو نہیں پہنچ سکے کربلا، ان کے لیے بھی بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ کربلا کا پرچم جب لہرائے گا
تو یہ ساری جو ہے انسانیت کی بقا کے لیے، تحفظ کے لیے ہے. یہ بے شک اس کی جو ہے جہاں تک جو ہے اثر رہے گا، یہ پورے شہر پہ رہے گا اثر، اس میں جو ہے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تو یہ اس کا موقع ایسا رہا اس سال کے جو ہے ہمارے مومنین پہنچ نہیں سکے، تو ان کی بھی جو ہے تمناؤں کو جو ہے ٹھیس نہ پہنچے، تو مولا جو ہے یہ تبرک بھیجائے ہیں. یہ ہمارے لیے جو ہے باعث برکت ہے. بہت فخر کی بات ہے کہ یہ حیدرآباد میں جو ہے پہلی دفعہ کربلا سے آیا ہوا پرچم جو لہرائے گا. تو مجھے پورا یقین ہے اس کی برکت سے وبا جتنی بھی جو ہے لوگ پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں دور ہوں گے، جو بیمار ہے وہ سب شفا پائیں گے. یہ اور ایک بات نواب صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ شاید عزاخانے میں اتنی بلندی پہ کوئی پرچم لگایا نہیں گیا تھا، لہرایا نہیں گیا تھا. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا مرتبہ ہے، بالکل پہلی مرتبہ ہے. اور خصوصیت کے ساتھ جو کربلا سے جو پرچم ہے اس کا جو اپنا ایک اثر ہے، بہت بڑا تبرک ہے ہمارے لیے. اس کے لیے جو ہے ہم شکر گزار ہیں، جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. یہ کرم ہے حسین ابن علی کا، میرے مولا کا کرم ہے کہ ایسے تحفے سے نوازے حیدرآباد کے مومنین کو. اور لانے والے جو لائے ہیں اللہ ان کے جو توفیقات میں اضافہ کرے. یہ سارا کریڈٹ انہی کا ہے، اور وہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ان کی اپنی محبت، مگر وہ مولا بہتر جانتے ہیں. میرے بتانے سے جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ تو مولا دلوں کا حال جاننے والا ہے. یہ جو بھی لائے ہیں اللہ ان کے جو ہے نسلوں میں اس کی برکت دے، اس کا اجر دے. یہ جو پرچم نصب کیا جا رہا ہے اس کی بلندی کتنی ہوں گی بھائی؟ ایگزیکٹلی میں پوچھا تو نہیں. 60 فٹ آئی تھنک. 60 فٹ تو ہوں گی، 60 فٹ ہوں گی. اب یہ پرچم جو ہے وہ اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنے فٹ ہے؟ جی یہ 20 بائی 24 ہے، جو 20 بائی 24 ہے. کافی وائڈ پرچم ہے. جی 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 نہیں چوڑا بتا رہا ہوں، چوڑان میں جو ہے جی نہیں وائڈ جی چوڑائی. تو یہ اب یہ جیسے ایام اعضاء کے دن چل رہے ہیں، جیسے ہی عید زہرا کی شب لگے گی تو پھر پرچم کو بدلایا جائے. پرچم لال پرچم میں تبدیل ہو جائے گا، لال پرچم میں تبدیل ہو جائے گا. یہ جو اہتمام کیے ہیں یہ سارے جو ہے اس کے وہ ہیں اجر کے حقدار ہیں. یوں تو ساری قوم کو اس سے جو ہے شفا ہوگی، مگر یہ لانے والوں کا جو ہے بہت بڑا کارنامہ ہے، ان کی بڑی محنت ہے. اور یہ بے شک جو ہے ان کی نیتوں سے قبول ہوا ہے. لانے کی تو ہم سب کوشش کرتے ہیں، مگر جس کو مولا دینا چاہتے ہیں اسی کو دیتے ہیں. تو یہ مومنین کے حق میں جو ہے جو لائے ہیں ان کے لیے جتنی بھی ہم دعا کریں کم ہیں. یہ بہت بڑے تبرک سے نوازے ہیں ہم کو. اور غور فرمائیں نواب صاحب، ناظرین، کہ دیکھیے وہاں پر سرزمین پر جانے کے بعد آپ اگر کتنا چاہتے ہوئے بھی جس شخص سے آپ روز مل سکتے ہیں اس کا نام بھی آپ کے لبوں پر اور زبان پر نہیں آ سکتا. وہاں سے کوئی چیز یہاں تک پہنچنا یہ ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے. پروردگار کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. شہزادی کا احسان ہے. یہ غم حسین جو ہم جس طریقے سے یہاں حیدرآباد دکن میں ہوتا ہے، اطراف و اکناف کے علاقے میں، اور مومنوں مومنات جو مستفید ہوتے رہتے ہیں، ان کے لیے باعث فخر کی بات ہے. ہم شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ جو نسبتوں کا سلسلہ جاری ہے، موجودات امام رضا غریب علیہ السلام، کیونکہ ایک شب ابھی گزری ہے جو گزشتہ 17 صفر ہے، اس میں یہ تمام ذکر ہوتا ہے. تو ایک خاص موجودہ ہمیں امام رضا غریب علیہ السلام کے سلسلے میں ملا کہ ایک شخص جو نابینا تھا اور ان کی اولاد ان کی خدمت کرتی تھی، اور وہ اس نابینا شخص کو صبح ہوتے ہی اپنے گھر سے لے جاتے، اس راہ پہ بٹھاتے جس راہ سے زائرین امام رضا گزرتے. تو وہ وہاں رہتا. وہ کسی شخص کو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ امام رضا غریب کے روضے پہ جا رہے ہیں، وہاں سے میرے لیے مٹی لا دیں. مجھے یقین ہے کہ اس سے میری بینائی جو جا چکی ہے، زائل ہو چکی ہے، وہ واپس آ جائے گی. یہ اعتقاد سے وہ شخص کو جو انہوں نے اطلاع دی تھی وہ گیا، زیارت سے مستفید ہوا. اس کے بعد جب واپس آ رہا تھا اس کے ذہن سے بات چلی گئی تھی کہ وہ وہاں سے مٹی نہیں لے پایا تھا. راستے میں جب قریب ہوا تو جب اس کے دل میں خیال آیا تو اس نے کہا کہ اگر میں جا کے یہ تذکرہ کروں کہ میں بھول گیا تھا، مٹی نہ لا پایا، تو اس کے دل پہ گراں گزرے گی، تکلیف ہوگی. تو اس نے جس راستے سے گزرا تھا اسی کنارے سے مٹی اٹھا کے کسی کاغذ میں اسے باندھ لیا اور لے جا کر اسی نابینا شخص کو دے دیا. اور وہ جیسے ہی جا کر سلام کرتا ہے تو جو نابینا ہو جاتے ہیں
ان کی جو ہے سو اس کے علاوہ دیکھ نہیں پاتے، مگر آواز سے وہ پہچان لیتے ہیں کتنی بھی دور سے اگر آپ گفتگو کریں تو۔ یہ تمام پروردگار کی یہ حکمت ہے، وہ ایسا کرتا ہے۔ جس کی کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی اور چیز قوت بخش دیتی ہے، جیسے سماعت کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ اب جیسے ہی وہ سلام کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی تم آ چکے ہو تو میرے لیے جو تبرک وہاں روضے سے لائے ہو وہ مجھے حوالے کر دو۔ تو وہ شخص وہی جو مٹی کنارے سے اٹھایا تھا وہ ان کے ہاتھ دے دیتا ہے، تو وہ شخص آنکھوں کو لگاتے ہیں، لگانے کے بعد ان کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ صلی اللہ علیہ وسلم بینائی جیسے واپس آتی ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، آپ نے جو مجھے کہا تھا کہ روضے امام غریب علیہ السلام کے پاس سے مٹی لانے کے لیے میں بھول چکا تھا، یہ جو راستے سے گزر رہا تھا آپ کے قریب آنے سے پہلے سڑک کے کنارے سے مٹی لے کر میں آپ کو دیا ہوں۔ تو وہ شخص کہہ رہا تھا کہ تم نے جو نسبتاً وہاں سے اٹھائی ہے، مجھے اعتقاد ہے ان کے نام سے میں آنکھوں کو لگانے کے بعد میری بصارت آ گئی ہے۔ تو اسی اعتبار سے یہی پرچم جو کربلا محلہ سے ہمارے پاس آیا ہے، تو ہمارے جو عزادار ماتمدار مومن و مومنات ہیں یہ تمام اس کی ہوا سے شہر حیدرآباد جو ہے معطر ہو جائے گا، ولایت علی میں اور اضافہ فیض اٹھائے گی۔ یہ مولا کائنات ہے، یہ حسین ابن علی ہے، یہ جو ہے ساری جو ہے ایھا الناس کے لیے ہے، یہ اس سے جو سب فیض اٹھائیں گے۔ اور یہ جو ہے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ان کے نام سے ہی اثر پیدا ہوتا ہے، یہ بچے خلقت ہے، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ مٹھی میں اثر ہو، ہوا میں ہو یا کوئی جو ہے ذریعے سے ہو، یہ تو ان کا اختیار ہے۔ جب شفا دینا چاہتے ہیں تو یہ وجوہات ہے ہماری عقل میں جو ہے سمانے کے لیے کہ اگر ایسے ہو جائے تو ہمارا جو ہے دل کی دھڑکن رک جا سکتی۔ معجزات بھی جو ہے جو پیش کیے جاتے ہیں وہ انسان کی جو ہے قلب اور اس کی ذہنی صلاحیت کو جو برداشت کر سکتا ہے اس وہی دیکھ کے بتائے جاتے ہیں، ورنہ ان کے لیے کیا بات ہے؟ ان کے لیے جو ہے شفا کو کیا بات ہے؟ وہ تو ہے ہی بچے خلقت، مظہر صفات الہی ہیں، ان کے لیے کوئی جو ہے تعجب کی بات نہیں ہے۔ اب یہ ہم یہاں کے لوگوں کی خوش نصیبی ہے اس نام کی وجہ سے، حیدر آباد کے نام کی وجہ سے۔ ویسے بھی آپ کا شہر جو نایاب تبرکات سے جو سجا ہوا ہے حصار میں ہے، یہ خود جو ہے ساری دنیا میں ایک پہچان رکھتا ہے۔ کسی شہر میں جو ہے اتنے تبرکات خاندان اہل بیت کے نہیں ہیں جتنے آپ کے شہر میں ہیں، اور یہی شہر ساری دنیا میں شہر جو ہے عزا جو ہے یہ ہمارے عقیدے کی بات نہیں ہے، آفیشلی جو ہے سٹی آف محرم ایک واحد شہر ہے۔ یہ آپ بتائیے کسی جو ہے دنیا کے کسی ملک کے کسی شہر کو یہ جو ہے ملک وہ کیا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے کہ یہ سٹی آف محرم ہے۔ حیدرآباد سٹی آف محرم ہے، یہ آفیشلی سٹی آف محرم ہے، تو یہ خود جو ہے ایک بہت بڑا ہمارے لیے جو ہے فخر کی بات ہے، اور اس دائرے میں رہنے والے خوش نصیب ہیں، اس شہر میں رہنے والے خوش نصیب ہیں، جتنے بھی انسان ہیں یہ محفوظ ہیں، حصار میں ہیں۔ تو ہم یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا، ڈائریکٹر سعادت علی خان خادم اور تمام ٹیم آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ناظرین آپ سے بھی دس بستہ میرا معروضہ ہے کہ آپ تمام ناظرین ہم تمام کو دعا میں یاد رکھیں، کیونکہ ہم سے پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری اس عبادت کو قبول فرما، مزید توفیقات میں اضافہ فرما، بالخصوص مدح علی، ذکر حسین، ماتم حسین کے جو مخالفین ہیں ان پہ سخت سے سخت تر عذاب نازل فرما، اور ہم تمام کو ان کے شر سے محفوظ فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو با ایمان ناصر اور عزاداران حسین میں شامل فرما۔ اسی کے ساتھ آپ کا خادم فیاض حسین رخصت ہوتا ہے۔ مومنین سے یہ معروضہ ہے کہ یہ جو خدمات جو انجام دیے ہیں اس پرچم کو، اس پول کو لا کر جو ہے قائم کرنے میں، اس میں وہ جو بھی لوگ ہیں، میں نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ جی بس ان کے حق میں آپ دعا کیجئے، یہ بہت بڑے تحفے سے ہم کو نوازے ہیں، اللہ ان کی نسلوں میں اس کا اجر عطا کرے، انہیں محفوظ رکھے ہر بلا سے، ہر آفت سے، جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا ہو۔ یہ آپ کو ایک وسیلہ بھیجا گیا ہے، تبرک بھیجا گیا ہے مظلوم کربلا کی طرف سے، جو ہم کو مکمل یقین ہے کہ یہ شفا کا باعث رہے گا۔ آپ کے چینل کا بھی بہت شکریہ، آپ یہ کور کیے، لوگوں تک پہنچائیے، یہ جو ہر مومن کا حق ہے یہ جاننا کہ اتنے بڑے تبرک کا جو ہے
انتظام کیا گیا ہے جو کربلا سے آیا ہے، تو یہ مومنین کی یہ اس کے لیے ہے، شفا کے لیے ہے، تو یہ بات ہر مومن تک پہنچے. شکریہ آپ کا. ہم تمام بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، اسی کے ساتھ آپ کا خادم سید فیاض حسین رخصت ہوتا ہے. خدا حافظ، فی امان اللہ. حسین زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے.